Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdinuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, di Sekretariat MWC NU Belah Batu, dalam rangka pengajian rutin Muslimat NU Pring. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana telah berjuang membawa agama Islam menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Belah Batu, yang kami hormati Ketua Ranting Muslimat NU Pring beserta ibu-ibu Muslimat NU Pring yang hadir pada hari ini. Yang kami banggakan sahabat-sahabat ranting yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua istighosah, yang ketiga doa, yang keempat mauidhah hasanah, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan Ummul Quran. Semoga Allah melancarkan acara kita pada hari ini. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu istighosah yang akan dipimpin oleh Ibu Hadik dan tim. Kepada tim yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ulul azmi minar rusuli wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati nabiyillahil hidri bal yabni malkanin fil bahri wa nabiyillahi Ilyasa fil ardi wa nabiyillahi Idrisa fis samai alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء في بلد إندونيسيا وبالأخص جميع سنن ولي songo أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمين ومجيزين خصوصا إلى حضرة الشيخ دلهر وتجunggul Makilak الشيخ مرزوقي رملي كرايا لايا جوججاكرتا وإلى حضرة الشيخ عبد الحميد عثمان كاجوران Makilak رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ كياي هاشم أشعري الشيخ كياي بسري سمسوري الشيخ كياي وهب حسب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا وإلى جميع أهل القبور من صاحب البيت أخينا الكرام Pak Paiman ilahi Wakini ilahi Pak Samsi ilahi Pak Saripan ilahi Pak Kadmi ilahi Pak Juki ilahi Mbok
Darni ila ruhi Mbah Pairah, ila ruhi Mbah Warni, ila ruhi Mak Riyami, ila ruhi Mbok Nah, ila ruhi Mbok Rah, ila ruhi Mbok Wagiem, ila ruhi Pak Sugiyo, ila ruhi Pak Nanang, ila ruhi Muhammad Yusuf. Ghafarallahu dunubahum wa taqabbal a'malahum wa tazawaja an sayyi'atihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususon ila jasati Ibu Arja sekeluarga dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberi kelancaran rizki yang halal dan barokah. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. 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 La hawla wa la
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا
مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا
لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا عنها به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum syu'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد
الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعيفا فقونا وإنا ذليلا فأعزنا وإنا فقيرا فأغننا وهب لنا يا وهب علما وحكمة وللرزقنا يا رزاق كن لنا مسهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهدك إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعدم
منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعدا لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مر النحاس عذبت البني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan istighosah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawakan keberkahan dan menjadikan penolong kita di akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu mauidhah hasanah yang akan ataupun kajian kitab yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam. Kepada Ustadz Imam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para rawuh ingkang dimuliakan Allah, mari kita memulai mengaji. Berarti melanjutkan yang kemarin mukadimah sudah pas minggu kemarin. Sekarang melanjutkan bab ke selanjutnya mulai pembahasan awal. Kita akan mengkaji bersama-sama kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Tujuannya apa? Biar kita tahu apa itu pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah yang sering kita sebut-sebut setiap hari. Jangan sampai kita sudah berorganisasi tapi tidak mengetahui isi daripada tujuan organisasi tersebut. Karena dalam Nahdlatul Ulama itu ada dua, ada secara struktural atau yang kita sering sebut organisasi, juga ada kultural atau budaya, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Nah, pentingnya di sini biar kita mengetahui bagaimana akidah yang kita jalani atau kita lakukan sehari-hari. Langsung saja sebelumnya kita beri hadiah Fatihah dulu kepada beliau. Ilah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah bi Muhammad wa hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Risalah niku maknane bisa diartikan catatan atau juga misi. Risalah Ahli Sunnah maksudnya misi atau catatannya para pengikut Kanjeng Nabi. Sunnah niku berarti Kanjeng Nabi. Wal Jamaati dan golongan para sahabat. Jadi yang dinamakan sunnah Risalah Ahli Sunnah Jamaah itu maksudnya pengikut Nabi dan juga para sahabat. Kitab ini menerangkan tentang fi hadisil mauta, menerangkan tentang hadis-hadis kematian. Terus wa asyrati sa'ah, dan menerangkan tentang tanda-tandanya hari kiamat. Dan yang tak kalah penting yaitu wa bayani mafhumi ahli sunnah, menerangkan tentang pemahaman pengikut Nabi wal jamaati dan pengikutnya para sahabat. Langsung dimulai dari bab yang pertama, faslun fi bayani sunnati ing dalem mertelaaken tuntunan atau ajarane Kanjeng Nabi, wal bid'ati lan mertelaaken tentang bid'ah. Jadi menjelaskan tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Yang sering pemahaman kita kan mungkin setiap hari sunnah itu segala macam yang dilakukan oleh Nabi, padahal bukan seperti itu. Bukan hanya Nabi saja. As-sunnatu utawi kang aran sunnah, kama kola kaya oleh dawuh sopo Abul Baqoi Syekh Abil Baqo fi kuliatihi ing dalem kitab kuliahe Abul Baqo, luhotan ing dalam cara bahasa. Jadi dalam sebuah pengertian arti itu ada 3. Ada secara bahasa, ada secara syariat, ada secara adat. Nah, secara bahasa kayak contoh sholat. Sholat itu maknanya adalah doa. Tapi dalam rangkaian syara, sholat itu apa? Ya segala macam yang dilakukan mulai dari takbir sampai salam, seperti yang kita lakukan 5 kali sehari. Jadi sekali lagi pengertian itu ada secara bahasa, syara dan juga uruf. Dan yang bisa diambil nanti secara syara dan juga secara uruf. Secara luhut apa itu sunnah? Sunnah iku at-thariqatu jalan atau dalan. Walau ghairu mardiyatin, senajan iku ora kang den ridani. Jadi secara bahasa yang dinamakan sunnah itu jalan meskipun itu tidak diridhoi, jalan untuk beribadah, jalan untuk sebagainya, untuk mengikuti siapapun itu dinamakan sunnah secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat iku ismun aran litoriqati kaduwe dalan almardiyati kang den ridani, almaslukati kang den lakoaken fidini ing dalem agama, salakaha kang wis nuntun ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairu tau saliyane Rasul. Jadi yang dinamakan sunnah secara syariat, sekali lagi sunnah secara syariat itu apa? Yaitu jalan yang diridhoi, suatu tata cara untuk beribadah atau mengikuti suatu ulama yang telah diridhoi dalam sebuah agama yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah. Tapi bukan mandek di situ saja, juga diajarkan oleh para selain Nabi, yaitu sahabat, tabi'in beserta dengan ulama. Jadi nggak bisa kalau kita contoh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ulama terus kita mengatakan bukan sunnah, ya salah, bisa jadi itu sunnah juga. Karena pemahaman mereka itu ya didasari ada dasar baik hadis atau Qur'annya. Ini maksudnya awiru selain Nabi. Siapa saja yang selain Nabi yang kalau kita mengikuti itu juga dikatakan sunnah, yaitu miman nyatane wong huwa kang utawi man iku alimun wong kang faham fiddini ing dalem agama. Jadi orang-orang selain Nabi
yang paham agama yang terutama ya sahabat, terus diikuti ulama. Kasahabati kaya dene sahabat radhiyallahu anhum. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan ajaran ingsun. Wasunnatil khulafai lan ajarane pira-pira pengganti ingsun. Ar-rasyidina kang padha pinter kabeh. Min ba'di kang tetep ing dalem sawise ingsun. Jadi sunnah secara syariat itu pengertiannya sekali lagi adalah jalan yang diridhoi yang telah diajarkan oleh para nabi dan para sahabat serta ulama-ulama. Seperti contoh begini, contohnya adalah yang sering kita lakukan lah, sholat taraweh. Taraweh sepakat semua orang mungkin dari kalangan Nahdlatul Ulama lah, itu mengatakan bahwa sholat tarawih itu sunnah, ya kan ada 20 rakaat. Kalau kita kok menamai sunnah hanya yang dilakukan Nabi, padahal tarawih itu zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat Abu Bakar juga nggak ada. Barulah tarawih itu diadakan adalah zaman sahabat Umar. Jadi zaman dulu Nabi nggak ada sholat sunnah bersama, itu nggak ada. Karena biasanya sunnah itu yang sering kita lakukan bukan berarti kok dilakukan Nabi secara rutin, enggak. Kayak contoh sholat tahajud, kayak contoh puasa Senin Kemis, itu bukan berarti kok Nabi puasa Senin Kemis terus, enggak. Tapi apa yang ditunjukkan Nabi itu menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan dan sunnah selain daripada yang wajib. Malah justru kalau Nabi ketika beliau sholat pasti sahabat mengikuti. Contoh beliau sering sholat tahajud malam hari. Ketika sahabat tahu pasti mereka mengikuti. Justru ketika para sahabat mengikuti malah ditutup pintunya oleh Nabi biar mereka nggak mengetahui. Kenapa demikian? Ya dikarenakan kalau nanti diikuti semuanya, kadung Allah sudah senang nanti diwajibkan, dan Nabi nggak mau kalau umatnya terlalu banyak kewajiban. Makanya sebenarnya kalau untuk ibadah-ibadah yang sunnah itu nggak usah terlalu ditekan diwajibkan, nggak usah, tapi dianjurkan saja. Yang pengen ya monggo, yang enggak ya nggak monggo. Jangan dipaksakan orang harus ibadah sunnah, karena Nabi sendiri nggak senang kalau ada sunnah kok diwajibkan ke orang lain, mending melakukan sendiri saja. Nah, itu maksudnya adalah sunnah itu mengikuti Nabi dan juga mengikuti para sahabat dan juga ulama. Seperti dawa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin. Contohnya tadi sholat taraweh. Atau contoh lagi adalah tahlil. Kayak tahlil yang telah kita rutinkan setiap malam Jumat lah. Itu juga nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Cuman itu dilakukan oleh para ulama dan jelas isinya itu semuanya ada dasarnya. Makanya itu dihukumi sunnah juga. Nah, itu pengertian daripada sunnah secara syara. Sekarang yang terakhir secara urfan atau pengadatan. Wa urfan lan ing dalam cara adate iku perkara wadhoba kang wis netepi alaihima ing alaihi ngatasema sopo al-muqtada wong kang dadi panutan. Nah ini sunnah yang selanjutnya adalah secara urf atau secara pengadatan. Pengadatan itu kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama, bukan pengadatan orang biasa tapi orang ulama itu. Nabiyan iku padha uga nabi kana ana sapa muqtada awalian utawa wali. Wali itu ya orang yang takut pada Allah, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan juga orang yang selalu meninggalkan larangan Allah, itu namanya wali. Nah ini sunnah yang pengertian yang terakhir, yang ketiga ini secara uraf yang sering kita lakukan lah, itu yaitu segala sesuatu ibadah yang telah dibiasakan oleh orang yang dijadikan panutan, baik itu nabi ataupun wali ataupun ulama. Nah,
Seperti contohnya seperti tadi, seperti tahlil lah. Tahlilan itu di zaman Nabi sekali lagi nggak ada, tapi pengadatan itu dilakukan oleh para ulama setelah sahabat, setelah Nabi, setelah para sahabat, setelah para tabi'in, semuanya sampai sekarang dilakukan, dan itu sudah pasti dikatakan sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena isi daripada tahlil itu ya semuanya berdasar. Ya, dan sesuai ada dasarnya juga, seperti ayat innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Bahwasanya orang-orang yang takut pada Allah itu ya hanya para ulama saja. Jadi beliau-beliau ini ketika melakukan sebuah ibadah pengadatan ataupun mencanangkan sebuah ibadah, pasti ada dasarnya, nggak mungkin asal-asalan. Nah, itu yang dinamakan dengan sunnah. Terus wasuniu, sedangkan orang yang melakukan sunnah itu dinamakan dengan sunni. Wasuni utai kang aran sunni iku mansubun den nisbataken ila sunnati maring para pelaku sunnah. Seperti kita itulah sering dinamakan dengan sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Itu pengertian daripada sunnah. Nah, kebalikan sunnah itu berarti adalah bid'ah. Bid'ah itu ya seperti yang ada di keterangan selanjutnya, kebalikan. Jadi selain daripada yang tiga itu semuanya nanti dinamakan bid'ah. Contoh ritual ibadah, contohnya adalah sholat subuh lah. Mungkin karena saking rajinnya, saking semangatnya sholat subuh 2 rakaat kurang, merasa alah sholat cuma 2 rakaat nggak ada apa-apanya, saya loh ibadahnya rajin, akhirnya sholat subuh ditambahi sampai 5 rakaat. Nah, itu baru namanya bid'ah. Karena yang 3 rakaat tambahannya nggak pernah dilakukan oleh ulama. Ya kalau pengen sholatnya itu saking rajinnya, ya tinggal subuh dipanjangkan nggak apa-apa. Karena dulu sahabat juga sama rajinnya luar biasa. Sholat subuh kayak sahabat Abu Bakar, diibaratkan subuh 4:30, selesai itu jam 7. Iya sahabat kayak gitu, sahabat Abu Bakar. Karena saking rajinnya sholat subuh beliau ini kadang bacanya ya surat Al-Baqarah ditambah An-Nisa. Kalau orang sekarang surat Yasin dibaca sholat saja, mungkin taraweh contohnya lah, ikut taraweh baca, imamnya baca surat Yasin. Ya insya Allah besoknya jamaah paling nggak ada. Tapi kalau sahabat dulu enggak. Contoh sholat gerhana matahari bacanya surat Tabarok, surat Al-Baqarah sampai selesai. Berarti sekali sholat ya bisa jadi 3 jam, 4 jam. Itu para sahabat. Nah, kalau kita kadang saya pernah ngimami di masjid di Bogor itu, bacanya padahal sholat Jumat itu loh. Sholat Jumat di sana di pabrik, kebenaran saya dijadikan khotib di sana, terus langsung ngimami. Padahal surat yang saya baca umum lah, surat apa itu? Surat Sabihisma. Setelah itu diprotes sama pegawainya, Ustaz tolong kalau ngimami jangan lama-lama, khutbah sama imam 15 menit saja, soalnya kami ini jam istirahat, kayak gitu. Padahal itu jelas-jelas Jumatan. Lah kalau di sini Jumatan malah khutbah sampai setengah jam. Ya mending ditunggu sambil tidur, karena yang orang Jumatan pasti nunggunya kan langsung qomat, bukan mendengarkan khutbahnya. Jadi justru malah di kota-kota besar itu malah justru kalau khutbah kelamaan malah diprotes. Itu terang-terangan diprotes. Kalau di sini wah kadang kayak kemarin saya Jumatan sampai setengah jam khutbah itu. Akhirnya sholatnya jadi ngantuk-ngantuk. Padahal khutbah itu nggak boleh lama-lama, 7 menit saja lah. Yang penting ibadahnya, bukan mendengarkan isi khutbahnya. Walaupun memang didengarkan itu ya baiknya didengarkan. Itu salah satunya seperti itu. Nah sekali lagi yang dinamakan sunnah yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi, sahabat dan juga para ulama. Nah sekarang yang selanjutnya yang bid'ah, kebalikannya. Apa itu bid'ah? Wal bid'atu utawi kang aran bid'ah kama qala kaya oleh dawuh sapa asy-syekhu Syekh Zarukun, rupane Syekh Zaruk, ulama namanya Syekh Zaruk. Jadi ulama itu kadang namanya juga ada yang aneh-aneh. Ada yang namanya Ibnul Mayyit, juga ada. Anak, berarti Ibnu Mayyit itu bahasa Indonesianya anaknya orang mati, itu juga ada.
fi Iddatil Murid ing dalam kitab Iddatil Murid. Secara bid'ah langsung secara syar'an iku ihdasu amrin ngenyar-nyari atau gawe-gawe perkara fiddini ing dalam agama yusbihu kang nyerupani apa amr ayakuna ing yen to ana apa amr iku minhu saking din walaisa hale ora ana apa amr iku minhu saking din. Nah, jadi yang dinamakan bid'ah itu apa? Mengada-ada ibadah dalam agama. Seperti tadi contohnya sholat subuh 2 rakaat tapi ditambahi jadi 3 rakaat atau 5 rakaat saking semangatnya, itu tidak boleh. Karena tambahannya itu bukan berdasarkan rekomendasi para ulama atau bukan didasari oleh pekerjaan Nabi, sahabat, para ulama, itu jelas yang namanya bid'ah. Nah, kaya-kaya mirip agama tapi padahal bukan dari agama. Contoh yang sekarang lagi viral sajalah. Itu kan ada salah satu pendukung paslon, katanya karena mendukungnya itu mendukungnya nomor urut 2, tapi dia sholat tahiyat kan harusnya ngacungnya 1. Nah ini karena nggak rela dukungannya nomor 2, ngacungnya 2. Nah itu yang dinamakan bid'ah, karena kan membuat sendiri gerakan 2 jari itu. Ya, itu tidak diperbolehkan, walaupun intinya agama itu tidak ada kaitannya dengan apapun yang telah dilakukan oleh para nabi, sahabat dan ulama, ya harus dikerjakan. Ya, walaupun tapi tidak semuanya bid'ah itu ya dilakukan selain daripada nabi saja, enggak. Tetap kalau menulayani atau kalau kita bertentangan dengan nabi, sahabat, ulama, baru itu dinamakan bid'ah. Karena kalau patokannya seperti orang-orang sekarang aliran di luar Nahdien, itu biasanya mereka dasarnya punya panteng harus Quran dan hadis, nggak percaya ulama. Pokoknya kalau selain Quran dan hadis, biasa ciri-cirinya orang kayak gitu bawaannya terjemahan biasanya. Harus mengikutinya itu Nabi, Quran sama hadis saja. Ulama itu nggak bisa, harus kita artikan sendiri. Nah, kalau kayak gitu nanti sulitnya ya banyak. Kayak contoh Quran sajalah, contoh Al-Quran. Al-Quran itu ya dulu di zaman Nabi nggak ada pembukuan. Zaman sahabat Abu Bakar, Umar itu juga nggak ada pembukuan. Barulah ada pembukuan zaman sahabat Utsman. Itu pun belum ada harokat, belum ada titik. Jadi kalau menamakan bid'ah itu adalah kebalikan dari mengikuti sunnah Nabi saja, apa yang diajarkan Nabi bukan para ulama, kita nggak bakal bisa baca Quran. Karena sekali lagi Quran awal mula turun itu ya nggak ada titik, nggak ada harokat. Tapi karena kecerdasan para sahabat ya sudah bisa. Pembukuan juga nggak ada. Karena patokannya orang dulu, jika Quran dibukukan nanti malah malas menghafalkan. Akhirnya ya nggak dibukukan. Itu zaman para sahabat itu. Baru setelah sahabat Utsman dibukukan, itu pun tidak ada harokat, tidak ada titik. Setelah itu zaman para tabi'in juga sama, tidak ada harokat, tidak ada titik. Barulah setelah Islam menyebar kemana-mana, kemampuan orang semakin sedikit, akhir dikasih titik. Dikasih titik, itu pun masih belum ada bisa yang membaca. Barulah dikasih harokat. Setelah dikasih harokat, dikasih titik, tetap saja masih banyak yang baca salah. Akhirnya para ulama merumuskan hukum tajwid. Jadi hukum tajwid itu adanya setelah Qurannya itu dibaca, bacaan dulu baru dihukumi. Karena dulu semua yang baca benar, kalau sekarang ya kebanyakan salah. Kadang, mohon maaf, kadang baca Quran itu ya seringnya ikhfa, idhom, idhar itu ya jarang dilaksanakan. Yang idhom malah dijadikan idhar, yang idhar dijadikan idhom, apalagi ikhfa. Itu semuanya padahal ada aturannya. Kecuali kalau untuk zikiran baru boleh, tapi kalau untuk baca Quran harus sesuai tajwid. Karena hukum membaca Quran dengan tajwid itu adalah fardu ain. Kalau belajarnya fardu kifayah,
tapi membacanya adalah fardu ain. Semuanya yang membaca Quran wajib bertajwid kecuali masih dalam tahap belajar. Kalau masih dalam tahap belajar dia baca salah pun tetap dihitung pahala seperti itu. Nah, seperti tadi bid'ah dasarnya, maksudnya bid'ah adalah membuat atau mengada-ngada suatu hal dalam urusan agama yang menyerupai agama tapi bukan bagian dari agama. Likoli krana dawuhe Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ahdasa lamun ngenyar-ngenyari sapa man, fi amrina ing dalem agama Islam, hadza rupane iki agama Islam, ma ing ibadah, laisa kang ora ono apa ma iku minhu saking za, fawa maka utaima iku rodun den tolak. Jadi sesuai dengan hadisnya Nabi, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, yaitu hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka itu ditolak. Jadi mirip tapi enggak sama seperti agama, membuat ritual sendiri, ibadah sendiri yang tidak ada dasarnya, agamanya gitu. Wa qouli lan krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin lan temen setune saben-saben perkara kang den anyar-nyaraken iku bid'atun aran bid'ah. Wa qad bayana lan teman-teman wis mertelaaken sapa al ulama'u para ulama rahimahumullah taala annal makna ing temen setune artine fil hadisaini dalam hadis loro al madzkuraini kang wis den sebut kabeh iku raji'un kang kembali litaghyiril hukmi maring merubah hukum bi'tiqadima kelawan yakinaken barang laisa kang ora ana apa ma iku bi kurbatin ibadah, yakinaken kurbatan ing ibadah, la mutlaqul ihdas ora mutlake merubah. Jadi maksudnya adalah dari dua hadis tersebut bahwa semuanya itu kembali perubahan hukumnya tersebut adalah sesuai dengan keyakinan itu ibadah atau tidak. Bukan secara mutlak segala perubahan itu dikatakan bid'ah. Karena seperti tadi, kalau segala perubahan dikatakan bid'ah, nantinya juga sebenarnya ada perubahan-perubahan yang bukan bid'ah saja. Mungkin secara nama enggak ada, tapi secara isi itu ternyata ada dasarnya. Kayak contoh kita tahlilan lah. Tahlilan secara arti wadahnya itu ya enggak ada di zaman Nabi. Pembukuan mulai dari kitab baca sampai akhir enggak ada. Tapi perbacaannya di situ semuanya ada dasarnya semua. Kayak bacaan la ilaha illallah itu tujuannya untuk menguatkan iman. Sholawat tujuannya untuk biar mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, biar mendapatkan syafaat. Dan bacaan yang lainnya seperti Quran jelas-jelas kita membaca Quran per hurufnya saja dihitung ibadah. Maka dari itu tidak semuanya mutlak dikatakan dengan bid'ah juga. Karena selagi masih kita punya dasar para nabi, ulama dan juga para sahabat, pasti itu jelas benarnya. Tidak semuanya mutlak. Sekali lagi kayak contoh dulu zaman Nabi itu ketika mau pergi haji pakainya onta. Karena Nabi di Madinah. Nggak ada kepikiran pesawat, ya nggak ada. Nah sekarang kalau dari Indonesia ke Mekah, contoh orang mau ibadah haji harus mengikuti Nabi, plek. Masa dari Indonesia pakai onta ke Mekah, ya nggak sampai, baru sampai lautnya sudah tenggelam dulu. Makanya tidak semua mutlak itu dikatakan bid'ah, enggak, tapi ada hal-hal lain yang mungkin kayak fasilitas dan sebagainya tidak dihitung. Karena kendaraan itu ya bebas. Kayak dulu kita orang-orang kendaraan paling mewah itu adalah kuda. Kalau sekarang kan pakainya sudah mobil dan sebagainya. Kuda dulu menempuh jarak satu kabupaten atau 30 km mungkin bisa makan waktu sekitar 3 jam. Tapi kalau pakai kendaraan
Sekarang ya paling cuma 1 jam. Makanya tidak semua mutlak dikatakan bid'ah, enggak, yang dinamakan bid'ah sekali lagi perbuatannya mirip dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh syariat, tapi kenyataannya tidak ada dasarnya, bukan fasilitasnya. Nah, id kotana walatu krono teman-teman wis merkoleh ingma opo asyariatu syariat biusuliha kelawan dasar-dasar syariat. Karena semuanya ibadah itu intinya adalah harus ada landasan atau dasarnya. Ya permulaannya mungkin Quran dulu baru hadis. Kalau hadis nggak ada, ya baru kalamnya ulama. Karena apa yang diucapkan oleh para ulama sumbernya pasti dari Al-Quran dan hadis, nggak mungkin asal-asalan. Karena beliau-beliau ini ya di samping terjaga perbuatannya juga selalu setiap hari yang dipikirkan adalah tentang agama itu, enggak yang lainnya. Bahkan dalam beribadah pun sangat hati-hati, tidak asal-asalan. Fayakunu mengkono poma iku rojian kang kembali ilaiha maring syariat au bi furu'iha utawa kelawan cabangane syariat. Fayakunu mangka ono poma iku makisan kang den padaaken alaiha ing atase syariat, atau walaupun tidak berupa dari dasar-dasar agama tapi juga ada penyamaannya atau pengkiasan. Kayak seperti contoh kayak gini. Secara Al-Quran itu ya yang diharamkan adalah arak, minuman keras. Ya kan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fastanibuhu. Jadi ada hukum namanya kias, atau kias itu pengambilan hukum, penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama. Jadi secara hadisnya nggak ada, dawuhnya sahabat juga nggak ada, dawuhnya kesepakatan para ulama juga nggak ada. Tapi ada ulama menghukumi sesuatu yang baru tapi disamakan dengan hukum yang lain. Kayak contoh tadi, larangan di dalam Al-Quran itu adanya, salah satunya adalah minuman keras atau arak lah, itu diharamkan karena memabukkan. Nah, terus ada hadis setiap hal yang memabukkan itu diharamkan. Zaman Nabi ya cuma ada arak saja, nggak ada yang narkoba, apalagi pil koplo atau ganja, itu nggak ada. Tapi Nabi di dasarnya itu ya cuma setiap yang memabukkan haram. Sedang di Qurannya sesungguhnya yang memabuk, sesungguhnya arak itu hukumnya haram. Nah, terus bagaimana menghukumi narkoba, ganja, pil double L dan sebagainya? Nah, itu para ulama berperan di situ, akhirnya menggali hukum dengan dasar kemampuan pemikiran dan juga hadis yang lain. Akhirnya terjadilah penghukuman karena khamr ini memabukkan atau arak memabukkan, narkoba, ganja juga memabukkan, akhirnya disamakan dengan khamr itu, ganja, akhirnya juga hukumnya haram. Kalau patokannya cuma hadis saja ya nanti jadinya narkoba halal seperti itu. Tapi karena kita ada ulama yang bisa menghukumi dengan dasar demikian, jadi hukumnya itu baru. Narkoba, ganja itu hukum baru karena dulu nggak ada. Tapi itu yang digali hukum oleh ulama, akhirnya disamakan dengan arak itu, seperti itu ya. Qala wa mawazinuha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Imam. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menambahkan
amalan, menjadikan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak di yaumul akhir juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya selaku MC dan mewakili tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada ibu-ibu muslimat ranting NU Pring yang telah hadir dan berkesempatan hadir pada hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.